وما في الأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. انہوں نے میرا تعلق کرایا مولانا نے کہ میں مدرسہ چلاتا ہوں، اس لیے کوئی آدمی یہ نہیں گمان کرے گا کہ میں چلتا ہوں کام میں آیا ہوں. ابھی میرے ایک دوست کا انتقال ہوا. اب دوست کیا کہ وہ صاحب ہمارا جو 22,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ بنی ہے وہ مفت میں بنا ہے انجینئر مصطفیٰ صاحب. تو جب ان کا انتقال ہوا تھا تو آنا نہیں ہو پایا. میں نے کہا ابھی انہیں کے قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے سے آنا ہو. جمعہ کی نماز پڑھنی کی ہے تو آپ سبھی حضرات سے مخاطب ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا. یہ بیان ہوا سے کچھ ہوتا نہیں. ادھر یہ اتنا کچرا بھرا ہوا ہے کہ منہ سے نکلنے کے بعد ادھر اثر ہی نہیں کرتا. آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے اندر اتنا کچرا بھرا ہوا ہے کہ ہم کتنا بھی رو رو کر کے بولیں سامنے والے کے دل پہ اثر نہیں کرتا. زمانہ قیامت کے قریب ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی عیب جوئی میں پڑا ہوا ہے. وہ کسی کی خوبی نہیں دیکھتا ہے. اچھائی سے ہماری نگاہ بند ہو گئی ہے. ایک برائی کو تلاش کے ہم اپنے مسلمانوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ایسا وہ ایسا فلاں ایسا چلا ایسا. حالانکہ سامنے والے کی برائی کو بیان کرنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں ہمارا فائدہ ہو جائے گا جب ہم اپنی برائی پہ نگاہ ڈالیں. جب ہم اپنی برائی پہ نگاہ ڈالیں تو ہم کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کی توفیق ملے گی. آپ دوسرے کی برائی پہ جب ہم نگاہ ڈالنے لگتے ہیں تو پھر ہم اندر سے دھتورے بن جاتے ہیں. سب کی برائی کرتے کرتے ان سب کے برابر میں ہم برے ہو جاتے ہیں. اللہ کے اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے ان جسم برائی بدگمانی گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے. اچھا گناہ رکھنا چاہیے. ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ اچھائی بھی ہے اور ہر آدمی میں کچھ نہ کچھ خرابی بھی ہے. ایک وہ ہے جس کے اندر کوئی خرابی نہیں کوئی خامی نہیں، وہ فرشتے کی ذات ہے. اور ایک وہ ہے جس میں کہیں کوئی خوبی نام کی چیز نہیں، وہ شیطان کی ذات ہے. اور تیسری جو عظیم مخلوق ہے اللہ کی وہ انسان ہے جس میں اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. مگر برائی کے بعد ٹھیک بنے رہنا اور برائی کے بعد توبہ کی توفیق کا نہیں ملنا یہ انسان کی بدنصیبی ہے. یہ انسان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. گناہ ہوگا مگر فوراً گناہ کا ندامت دل میں آوے. آپ اس کے بعد والی جو نماز ہو اس نماز میں 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے توبہ کرے اور کہے کہ یا اللہ یہ گناہ ہو گیا، ہم نہیں چاہتے تھے، اب آئندہ ہم توبہ کرتے ہیں یہ گناہ نہیں کریں. اسی کا نام ہے توبہ. دل سے ارادہ کرے کہ آگے ہم کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے. بھلے وہ گناہ پھر بعد میں ہو جائے شیطان کی وجہ سے، مگر پختہ ارادہ کر لے کہ یہ گناہ ہم نہیں کریں گے. اللہ ہم سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے. پختہ ارادہ کرے. یہ انسان اچھا انسان ہے. یہ انسان اچھا انسان ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. اور معافی نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بارش برسا دے گا. آج پوری دنیا میں یہ چرچا ہے کہ بہار میں بارش نہیں ہے. پوری دنیا میں چرچا ہے بہار میں بارش نہیں ہے. باقی سب جگہ ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہے. ہم سے بہتر ہے. علماء بتاتے ہیں آج کہ سب سے زیادہ زمین کا گھوٹالا
اور کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو پکڑ کے کھینچنا نہیں ہے، ایسا کھینچنا ہے کہ دامن کو بھی پھاڑ دینا. یہ صفت بلال میں ہے، یہ صفت بلال میں ہے. تو آپ بادشاہ سے توبہ کریں گے تو نہ ہوگی. یہ سب چال چلن جو پورا چال ہے ہمارا اس سے توبہ کریں گے تب نہ بارش ہوگی. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. توبہ کرو اللہ معاف کر دے گا. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پھر معاف کرے گا تو اللہ بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اور اللہ تعالیٰ مال میں برکت دے گا، اولاد میں برکت دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا، باغ باغیچہ کو لگا دے گا. استغفار بڑی طاقتور چیز ہے. انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، مگر اس گناہ پہ ٹھیک بنے رہنا اور توبہ نہیں کرنا یہ بے ایمانی کی بات ہے، یہ بے ایمانی کی بات ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ میں مومن ہو گیا. تو آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان کر سکتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کر سکتے ہو. اب ایک بات دیکھیے، فجر میں کیا اتنے لوگ تھے؟ ابھی مسجد بن جائے گی، پہلا مانا بھی بن جائے گا. اب فجر میں مشکل سے 1-2 صف ہوگا، 3 صف ہوگا، 3 صف ہوگا. تو یہ نمازی فجر میں کیوں نہیں آئے تھے؟ یہ مسلمان فجر میں کیوں نہیں آئے تھے؟ کہ اس وقت بدن میں حرارت رہتی ہے، اس وقت جی نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اٹھے اور وضو کرے اور مسواک کرے، نیند کا غلبہ ہوتا ہے. مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اپنے آپ کو اعوذ باللہ پڑھتے ہوئے، بدن کو جھاڑتے ہوئے جلدی وضو کر کے جلدی نماز کے لیے آتے ہیں، جلدی نماز کے لیے آتے ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہوا. اب جو لوگ آئے ہیں اگر 5 منٹ زیادہ ہم بیان کرتے ہیں تو اللہ نے کرے کہیں بیچ سے اٹھ کر کے کوئی بات دے کہ بہت ہو گیا، بکراتی چپ ہو گیا، یہ ٹائم ہو گیا. ایسا بھی کرتے دے آتے، بہت ہو گیا صاحب بند کریے. کیونکہ آنے کے بعد بھی ایک بے چینی ہے کہ جلدی بھاگنا ہے، یہاں سے جلدی بھاگنے کی بے چینی. پھر آئے نماز کو پڑھتے ہوئے حساب کتاب سب شروع ہے. آج اس سے بات کرنی ہے، اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے، اس کو بےعزت کرنا، اس کو ڈانٹنا ہے. 5 منٹ کے لیے تو اللہ کے دربار میں آئے اور وہ بھی اندر سے غافل ہے، وہ بھی اندر سے غافل ہے. تو جو دیہاتی آیا اس نے کہا کہ میں مومن ہوں. تو اللہ نے کہا نہیں، تمہارا ایمان ابھی تمہارے اندر رچا بسا نہیں ہے، تم مسلمان کر سکتے ہو. اس سے فرق پیدا ہوا، اس سے فرق پیدا ہوا اسلام میں اور ایمان میں. مسلمان تو وہ ہے جو گھر میں پیدا ہوئے اور ٹوپی کرتا بھی پہن لیا اور جمعہ نماز بھی پڑھنے آ گئے تو مسلمان ہے. سلام دعا بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مسلمان ہے. مگر یاد رکھیے کہ جب ہم کو عبادت میں جی لگ جائے، سمجھیے اس کو، جب عبادت میں جی لگ جائے. مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں، اچھا بیان ہے، سننے دو بھائی، 10 منٹ بعد میں نماز پڑھ لیں گے. اور نیت باندھی اور سجدے میں گئے تو جانے کے بعد اٹھنے کو جی نہیں کر رہا، پڑھتے جانا ہے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ. اور یہاں تو خیر لوگ دیکھے گا تو کہے گا مکاری کر رہا ہے. مگر رات کے 3 بجے میں آنکھ کھلی، وضو کیا، مسواک کیا اور اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور 2 رکعت میں 10-15 منٹ لگا. 2 ہی رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. 500 رکعت نماز پڑھیے بے رغبتی والی، بے دلی والی، اور 2 رکعت نماز پڑھیے دل کے ساتھ کے. سجدے میں گئے تو اٹھنے کو جی نہیں کر رہا ہے. 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کا سجدہ ہو گیا، ہاتھ پاؤں جھنجھنا گیا، یہاں درد یہاں درد، یہ درد، گردن میں درد، پیٹھ میں درد، اور اٹھ کے بیٹھے تو چکر جیسا آنے لگا. دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ایسا سجدہ کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے کہ رب
ایمان والا سجدہ کہ سجدے میں گئے تو اٹھنے کو جی نہیں کر رہا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے جا رہے ہیں. 20 دفعہ پڑھا، 30 دفعہ پڑھا، 50 دفعہ پڑھا، 100 دفعہ پڑھا، مزے لے کر کے پڑھ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم جو سجدے کرتے ہو اپنی ناک اور اپنی پیشانی میرے پاؤں پہ رگڑ رہے ہو. اب میرا رب جس کے ہاتھ میں جنت ہے اور جہنم ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری قسمت ہے، دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اس رب کے قدموں میں ہم اپنی پیشانی کو رگڑ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم بڑے پاپی گنہگار اور تو بڑا مہربان، ہمیں معاف فرما دے. اب سجدہ سے سر اٹھانے کو جی کرے نا جب یہ سوچ کے سجدہ کرے، جب یہ سوچ کے سجدہ کرے کہ اللہ ہم بڑے پاپی ہیں. جب سے ہم نے بلوغیت کے بعد سے، جب سے ہم بالغ ہوئے اور حساب و کتاب کا زمانہ شروع ہوا، نیکی اور بدی لکھنے کا زمانہ شروع ہوا، اے اللہ کبھی بھی ہم جی لگا کے نماز نہیں پڑھی، کبھی ہم آپ کو راضی کرنے کی فکر نہیں کیے. آج میرا سر ہے اور تیرا تن ہے اور تیرا پاؤں ہے، اے اللہ آج تو میرا سر نہیں اٹھے گا جب تک تو معاف نہیں کر، جب تک تو معاف نہیں کرتے. اب انسان جب اس لذت کے ساتھ اور اس لطف کے ساتھ جب انسان سجدہ کرے گا تو پھر دیکھیں وہ سجدے میں کیا برکت آتی ہے، اس سجدے سے کیا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تو کریں گے کبھی کبھی انشاءاللہ. رات کے تنہائی میں 3 بجے اٹھ گئے اور پھر 2 ہی رکعت پڑھیے. زیادہ رکعت کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اچھی عبادت کی ضرورت ہے، اچھی عبادت کی ضرورت ہے. تو ہم انشاءاللہ ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے دل کو ایسا بنانے کی کوشش کریں. جب عبادت میں جی لگنے لگ جائے تو کہیے کہ ہم مومن ہیں، اور جب عبادت میں جی نہ لگے تو ہم مومن کا دل لائیں گے، ہم مسلمان کر سکتے ہیں، مسلمان کر سکتے ہیں. ہم نے خطبے میں ایک آیت پڑھی ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یہ قرآن کریم میں مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا، بہت تکلیف، بہت پریشان رہتا ہوں، آقا کی زندگی ہے، کبھی کھاتا ہوں اور دوسرے وقت کھانے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، پریشان رہتا ہوں، کھاتے پڑھاتے ہوتا ہے. دنیا میں بھی پریشان ہوں، اللہ نہ کرے کہ آخرت میں کوئی پریشانی آوے. یا رسول اللہ کوئی دعا دے دیجیے، ہم کو ہمارے لیے دعا فرما دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا صحابی سے این انت من صلاۃ الملائکہ و تسبیح الخلائق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ حدیث معلوم نہیں ہے کیا؟ تم یہ وظیفہ نہیں پڑھتے ہو جو وظیفہ پوری دنیا کی جاندار پڑھتی ہے؟ آپ سمجھیے اس کو، جو وظیفہ پوری دنیا کی جاندار پڑھتی ہے. شیر پڑھتا ہے، بلی پڑھتی ہے، کتا بھی پڑھتا ہے، جتنی چرند و پرندے وہ سب پڑھتے ہیں. جو پہاڑ پڑھ رہے ہیں جس میں جان ہے وہ پہاڑ پڑھتے ہیں. جتنی بھی پیڑ پودے ہیں جس میں نمو ہے، پتے ہیں، پھل دیتے ہیں، جو پڑھتے ہیں وہ سب کے سب پڑھتے ہیں. جتنی بھی چڑیاں چہچہا رہی ہے وہ سب پڑھتی ہے. بیل ہو، گائے ہو، ڈیگنے والے، اڑنے والے، پھاڑنے والے، چیرنے والے اور تیرنے والے، اور سمندر میں جتنی بھی مخلوقات ہے سب کی ایک تسبیح ہے. سارے فرشتوں کی تسبیح ہے. وہ تسبیح کی وجہ سے اسے کھانا دیا جاتا ہے، اسی ایک تسبیح کی وجہ سے اسے پانی دیا جاتا ہے، اس تسبیح کی وجہ سے اس کی زندگی اور حیات میں برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی سے فرمایا جو پریشان تھے دنیاوی اعتبار سے، کھانے دانے کو ترس رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
تسبیح پہاڑ کے جانے والی ساری مخلوقات پڑھتی ہے تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ ہی فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. ایک دفعہ پڑھیے گا سب لوگ, کوئی گفٹ نہیں کریے گا کہ میں بہت بڑا نیتا ہوں, لیڈر ہوں اور یہ چھوٹا سا بول بھی ہم کو کہا پڑھنے کے لیے, کوئی نہیں کریے گا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پڑھا رہا ہوں. بخاری شریف کی یہ سب سے آخری حدیث ہے. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بخاری شریف کی کبھی مجلس میں گئے ہوں گے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں, رحمان کو بہت پسند ہے, اور قیامت کے دن جب نام اعمال تولے جائیں گے تو اس کا پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا. اس کلمے کے پڑھنے والے کی نیکیوں کا پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا. اور وہ کلمے ہے تو کیا, پڑھیے میرے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ. نہیں پتا نہیں آیا, مجھ سے نہیں پڑھنا ہے, یہ گڑبڑ ہے, میں چندہ لینے آیا ہوں نہیں لینے آیا ہوں, پہلے بولیے. اس لیے پڑھیے, مزے سے پڑھیے اور یاد کر لیجیے اس کو. آپ تک سے وقت پڑھیے, دنیا کے سارے مسائل خدا کی قسم کرتا ہوں حل ہو جائے گا. میں اپنے مسائل حل کراتا ہوں اللہ سے, میں اپنے مسائل حل کراتا ہوں اللہ سے حل کراتا ہوں. میں کوئی ہاتھ پاؤں زیادہ نہیں مارتا ہوں, مگر الحمدللہ 14,000 بچے ابھی میری نگرانی میں پڑھ رہے ہیں. کتنے؟ 14,000 بچے اس حادث کے ذریعے سے جو نہیں پڑھنے والے تھے وہ پڑھ رہے ہیں. ظاہر ہے کوئی دے رہا ہے اور ہم ان غریبوں کو پڑھا ہے, ہم ان غریبوں کو پڑھا ہے. یتیم ہے اس میں 6,000 کے قریب یتیم بچے بچیاں ہیں جس کو پڑھانے کا ذریعہ میں بنا. اور صرف یہی کلمات جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. فجر کی نماز سے پہلے پڑھنا ہے, تہجد کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد سے لے کر فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے جو بیچ کا وقت ہے, اسی وقت میں یہ 100 دفعہ پڑھنا ہے. بعد میں پڑھیں گے تو نیکیاں تو ملے گی. کلمتان حبیبتان ثقیلتان فی المیزان تو ہوگا. نام اعمال میں آپ کا پردہ اس کلمہ کے پڑھنے کی وجہ سے بہت وزنی تو ہو جائے گا. آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا مگر دنیا میں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت بھی متعین فرما دیا ہے. فجر کی نماز سے پہلے اب صبح صادق کے بعد 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, لگتا 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. اس 1 گھنٹے کے ٹائم میں فجر کی نماز سے پہلے آپ کو پڑھنا. پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آخر میں ایک اور لگا دیجیے استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فجر کی نماز سے پہلے اور سورج سے صبح صادق جو نکلتا ہے, فجر کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہے, پھر فجر پڑھ لینے کے بعد پڑھیے گا تو ثواب ملے گا مگر دنیا میں پیسہ نہیں ملے گا. لیکن پیسہ ایک ایسی چیز ہے, پیسہ نہیں ہو تو یہ مسجد بنا سکتے تھے کیا؟ پیسہ نہیں ہو تو ہم حج کر سکتے ہیں کیا؟ پیسہ نہیں ہو تو ہم زکات دے سکتے ہیں کیا؟ پیسہ نہ ہو تو ہم حلال روزی کھا سکتے ہیں کیا؟ تو دین کا بھی سارا کام پیسے پر ٹکا ہوا ہے. آپ دیکھ لیجیے دین کا جتنا بھی کام ہے وہ سب پیسے پر ٹکا ہوا ہے. بہت سارے غربا کو جب یہ لگا کہ یہ امیر آدمی تو رات دن پیسہ اٹھاتا ہے اور بہت نیکیاں کماتا ہے, تو ہم تو غریب ہیں, تو ہمارے پاس تو کوئی نیکی ہی نہیں ہے, تو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ یہ تو ہم سے نیکی میں بہت آگے بڑھ گئے یہ مالدار لوگ کہ یہ دنیا میں اتنا اٹھاتے ہیں کہ 1 روپیہ کا تو بہت زیادہ ثواب مل رہا ہے اس کو. یہ حج کرواتے ہیں, یہ عمرہ کرواتے ہیں, یہ گھر بنا کے دے رہے ہیں, یہ غریبوں کو راشن دے رہے ہیں, یہ کھانا کھلا رہے ہیں, یتیموں کو کپڑا دے رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو بات ہے ہی نہیں, میں تو خود پریشان ہوں, میں دوسروں کی کہاں سے مدد کروں, تو میری نیکی تو کم ہو گئی. یہ مالدار تو بڑھ گیا آگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پڑھا کرو نماز کے بعد سبحان اللہ 33 دفعہ, سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ, اللہ
تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اب وہ تو پیسہ کمانے میں اور بانٹنے میں ہے، اب تم یہی پڑھتے رہا کرو، تم یہی پڑھتے رہا کرو، برابر ہو جاؤ گے. ایک موقع صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی وہ ہے جو خزانہ کا خزانہ رکھے ہوا ہے اور صبح سے لے کے شام تک لٹا رہا ہے، اور ایک حافظ قرآن غریب بچہ جس کے چہرے پہ اس کی غربت جھلک رہی ہے، جس کے کپڑے بھی اچھے نہیں ہیں، یا حافظ نہیں ہے غیر حافظ ہے، قرآن کریم کو لیے ہوا ہے اور صبح سے لے کے شام تک تلاوت کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تلاوت کرنے والا اس اربوں روپیہ اٹھانے والے سے زیادہ افضل ہے، زیادہ افضل ہے. ہر لائن میں ہمارے لیے بھلائی ہے. جو جس حیثیت کا ہے وہیں پر اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بلند کر سکتا ہے. تو ہم انشاءاللہ، ہمیں بہت سارے لوگ ہیں جو غریب ہیں اور جو مالدار ہے وہ دل کا غریب ہے. ہمیں جو مالدار ہے وہ دل کا غریب ہے. اصل غنا تو غنا نفس ہے، اصل غنا تو دل کا غنا ہے، اصل مالداری تو دل کی مالداری. ایک آدمی کروڑ پتی ہے مگر صبح سے لے کے شام تک یہ فکر میں رہتا ہے کہ ہم آج کروڑ پتی ہیں، کل پتہ نہیں کیا ہوگا. ارے پاگل، کل کیا ہوگا؟ جو آج ہے اللہ وہی اللہ کل ملے گا، اچھا رکھے گا اللہ، اچھا رکھے گا. کبھی بھی نا امیدی نہیں کرنے کا اور کبھی بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنے کا. اللہ پر جیسا بھروسہ کریں گے اور اللہ پاک سے جیسی نیت رکھیں گے اللہ ویسا نوازے گا، ویسا نوازے گا. جو اللہ آج 10 دکان دیے ہوا ہے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہم دل میں امید رکھیں گے کہ میری اولاد کو 50 دکان اللہ دے گا. ہم ایسی امید رکھیں گے. بالکل اندر میں گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں. الغنا میرا نفس اسی کا نام، اسی کا نام ہے کہ ہم بے نیاز رہیں اور اللہ سے پر امید رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نوازے گا. تو انشاءاللہ ہم اس مجمع سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے جو چند منٹ کا بیان کیا ہے اور ایک خاص تسبیح جو فرشتوں کی بھی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اور جس تسبیح کی وجہ سے سب کو اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، انشاءاللہ ہم بھی پڑھیں گے تو ہماری اولاد اگر لکھ پتی ہے تو کروڑ پتی بنائے گا اللہ، اگر کروڑ پتی ہے تو ارب پتی ہے تو خرب پتی، اور آگے حساب آپ کو معلوم ہے. انشاءاللہ جوڑتے جائیے، پڑھتے جائیے اور اللہ کے خزانے سے لیتے جائیے. مگر پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہ فجر پڑھنا پڑے گا اور فجر سے پہلے اٹھنا پڑے گا اور 100 دفعہ یہ پڑھنا پڑے گا. فجر نہیں پڑھیں گے تو کام نہیں ہوگا، فجر نہیں پڑھیں گے کام نہیں ہوگا، کیونکہ فرائض کے بعد ہی کوئی نیکی قبول ہوتی ہے، کوئی دعا قبول ہوتی ہے، کوئی تسبیح قبول ہوتی ہے. اب یہاں پر گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے فجر بھی پڑھیے اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے بھی اٹھیے اور پہلے یہ تسبیح پڑھ لیجیے، پھر سنت پڑھیے یا سنت کے بعد یہ تسبیح پڑھ لیجیے 100 دفعہ، پھر فرض نماز پڑھیے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، ہماری چھوٹی موٹی ساری نیکیوں کو قبول فرمائے. جو برائیوں کی ہمیں عادت پڑ گئی ہے اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے ہمیں